أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، 6 اور 7 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، سورۃ النحل کے بارے میں پہلے ہی میں نے بتلایا کہ یہ سورت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بالکل اخیر میں نازل ہوئی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں گئے تھے، ابھی مکہ کے اندر ہی تھے. اسلام کو مشرکین مکہ سے سامنا تھا، اور مشرکین مکہ طرح طرح سے اللہ کو، اس کے رسول کو اور اللہ کے پیغامات کو جھٹلانے کے لیے ہر طریقے سے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے تھے. کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت میں یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کے بعد جو کئی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو مختلف دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، طرح طرح سے نصیحتیں کی ہیں. اپنی نعمتیں جو انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ان کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور یہ مشرکین جو شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند تر ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید میں زمین و آسمان اور کائنات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے. زمین و آسمان کی پیدائش کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، کائنات کی چیزوں کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کو بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر جو بے شمار چیزیں بنائی ہیں اس کے اندر ہم آہنگی ہے. ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سپورٹ کر رہا ہے. آسمان زمین کو سپورٹ کر رہا ہے، سورج، چاند، ستارے اور جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے، ایک دوسرے کی توثیق کر رہا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں اس کائنات سے انسانوں کو بے شمار فائدے مل رہے ہیں. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار مصلحتیں ہیں، اور ان تمام جو ہم آہنگی سے جو نتیجے برآمد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام پازیٹیو ہے، تعمیری ہے. آدمی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، انسان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی خالق ہو سکتا ہے. ایک خالق ہوگا تو ساری چیزیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر انسانوں کی ایک جماعت ہے اور اس جماعت کے کئی سردار ہو جائیں، کئی ذمہ دار ہو جائیں، تو ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کا مدد نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بارے میں اور اس کی پیدائش کے بارے میں یہاں پر بتلایا کہ وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ ہے، اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا خالق ایک ہو. اگر خالق ایک نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر سپوز ہو بھی جائے تو زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور جو یہ مشرکین شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی جوڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کائنات میں دوسروں کو بھی اختیار ہے، ایسا جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام باتوں سے سربلند ہے، ان تمام باتوں سے بالا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے دلیل دی اور مثال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وہی وہ اللہ ہے جس نے انسانوں کو ایک نطفے سے پیدا کیا، لیکن وہی انسان آگے چل کر کے اسی اللہ کے بارے میں سخت جھگڑالو بن گیا. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا وہی انسان کھلا جھگڑالو بن گیا. اس کا دو مطلب ہے. پہلا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک چھوٹے سے حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور جب اس کو پیدا کیا تو اس کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی تو روح پھونکنے کے ساتھ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں جمع ہو گئی، اور وہی انسان جب پیدا ہوا، بچے سے بڑا ہوا، بڑے ہو کر کے بالغ ہوا، بالغ ہو کر کے جب نوجوان اور جوان ہوا، تندرست ہوا، تو اس کے اندر وہ عقل آ گئی، وہ سوچ آ گئی، وہ فکر آ گئی کہ جو وہ سوچتا ہے اس کے اوپر ترک بھی دیتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ دیکھیے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے، ان کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم جو بات بولتے ہیں تو اس کے پیچھے دلیل بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کیوں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کس کی طرف سے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی بلند تر ہے، اور تمام چیزوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور جب وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں پل کر کے بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، عقل مند ہوا، تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جھگڑا کرنے لگا، اسی اللہ کو جھٹلانے لگا، اسی اللہ کی مخالفت کرنے لگا، اسی اللہ کے رسول کو جھٹلانے لگا، اسی اللہ کے پیغام کو جھٹلانے لگا۔ گویا یہاں پر انسانوں کی سرکشی کا اظہار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہے، اور انسان کے سرکشی کا بھی اظہار ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخالف ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ چوپائے جانتے ہیں نا، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اور اسی طرح سے گھوڑے، جو چوپائے جانور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا کیا، جن چوپایوں میں سے بعض کے اون کو تم نکال کر کے سردی کے زمانے میں گرم کپڑا بنا لیتے ہو۔ اسی چوپائے کے اندر بھیڑ ہوتا ہے نا، بھیڑ جس کو ہم لوگ بکرا کہتے ہیں، شپ، اس کے اندر اون ہوتا ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، کٹنگ ہو کر کے اس کو اون بنایا جاتا ہے، اور اسی اون سے انسان اپنے جسم کے لیے گرم کپڑے بنا لیتا ہے، پوستین بنا لیتا ہے، جیکٹ بنا لیتا ہے، سویٹر بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس جانور کو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں، بعض کے اون سے تم گرم کپڑے بنا کر کے سردی سے بچتے ہو، اور فرمایا اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے گنا رہا ہے، اور پھر فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کے گوشت کو کھاتے ہو۔ کھاتے ہیں نا، آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رات کا کھانا گوشت کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ آخر وہ گوشت کس نے دیا؟ وہ جانور کے اندر جو گوشت تھا وہ کس نے دیا؟ اس جانور کو تمہارا ماتحت کس نے بنایا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وگرنہ تم جانور کو اپنے انڈر میں نہیں کر سکتے تھے، انڈر میں نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کا ریوڑ تم کو دیا کہ جس کو جب تم شام میں چرا کر کے واپس لاتے ہو اور صبح میں جب تم اس کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس وقت تمہاری بڑی شان و شوکت ہوتی ہے۔ عرب جس ماحول میں اس قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس عرب کے ماحول میں مالدار شخص اور زیادہ مالدار شخص وہ سمجھا جاتا تھا جس کے جانوروں کا بڑا ریوڑ ہوتا تھا، اور جو ریوڑ ہوتے تھے، غلے جو ہوتے تھے جانور کے، وہ اونٹ، گائے، بکرے کے ہوتے تھے۔ عام طور پر اس کا ایک جھنڈ ہوتا تھا، ان کا ریوڑ ہوتا تھا، اور اس کے وہ مالک ہوتے تھے۔ کسی کسی کے پاس گھوڑے، خچر اور گدھے کا بھی ہوتا تھا، لیکن یہ بہت کم ہوتا تھا۔ زیادہ تر جو گلہ ہوتا تھا، زیادہ تر جو ریوڑ ہوتا تھا، وہ اونٹ اور گائے، بکرے کا ہوتا تھا، اور عرب اسی کے اوپر گزارا بھی کرتے تھے۔ قریش مکہ صرف ایسے مالدار تھے جن کے پاس نقدی، سونے چاندے اور روپے پیسے ہوتے تھے، وگرنہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہوتے تھے اس میں سب سے زیادہ مالدار وہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ جانور ہوتے تھے۔ اور جب وہ جانور چرنے کے لیے نکلتے اور شام کا وقت ہوتا تو اس کے مالک جو ہوتے تھے وہ اپنی آبادی سے باہر نکل کر کے اس ریوڑ کا انتظار کرتے تھے، اور جب وہ ریوڑ آتا تھا تو دیکھ کر کے پھولے نہیں سماتے تھے کہ دیکھو میرا کتنا بڑا جانوروں کا ریوڑ ہے،
کتنا بڑا جانوروں کا گلہ ہے. اور جب صبح میں جانے لگتے تو اس وقت بھی پھولے نہیں سماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر تمہاری ٹھاٹھ جو ہے وہ ٹھاٹھ کس کی وجہ سے؟ وہ رب کی وجہ سے کہ رب نے تم کو دیا تو تمہارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہی جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر کے دور دراز علاقوں میں ان جگہوں پر تم کو پہنچاتے ہیں، تمہارے سامان کو، جہاں پر تم مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ نے جانور دیا، اس پر تم نے اپنے بوجھ کو لادا اور اس کے ذریعے سے تم لے گئے. اللہ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بڑا ہی شفیق اور بہت زیادہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے. تو ان تمام باتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو، تمام انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام کی تمام نعمتیں تم کو صرف اور صرف رب دینے والا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لہذا اسی رب کی پرستش کرنا ہے اور اس رب کے پرستش میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.